غیرت ہی کوئی نہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماندی ہیں کہ ایک دن رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے تشریف فرما نے. جویں بندہ گھر اپنے کمرے چ بے تکلفی نال بیٹھا ہوندا ہے، حضور دیاں پنڈلیاں تو چادر مبارک اٹھی ہوئی ہے. میرے ابا جی جناب عائشہ فرماندیاں میرے ابا جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے. دروازے تے دستک ہوئی، پوچھیا کون؟ عرض کیتی میں ابو بکر. فرمایا اندر آ جاؤ. سیدہ عائشہ خاص طور تے ایک گل ذکر فرماندیاں کہ میرے سرکار، میرے آقا، میرے سر دے تاج، میرے خامد انبیاء دے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بے تکلفی نال بیٹھے رہے. پنڈلیاں تو چادر اٹھی رہی. حضرت ابو بکر آئے، گلاں باتاں ہوئیاں، وہ بیٹھے سن تے ادھروں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف. دروازے تے دستک ہوئی، کون؟ عرض کیتی حضور میں عمر. فرمایا اندر آ جاؤ. سیدہ فرماندیاں وہ بھی آ گئے. سرکار اسی طرح بے تکلفی نال اپنے کمرے چ تشریف رکھے آئے، بیٹھے، گل بات ہوئی. چند لمحات گزرے، دروازے تے دستک ہوئی، پوچھیا کون؟ عرض کیتی سرکار دو عالم جی میں تہاڈا خادم عثمان ہاں رضی اللہ تعالی. حضرت عائشہ فرماندی ہیں سرکار دی بیوی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے سدھے ہو گئے، چادر مبارک پنڈلیاں تو تھلے کر لی، اور بڑے اچھے طریقے نال جی میں مہمان دا استقبال کریدا اس طرح تشریف رکھی. اپنے کپڑے شپڑے درست کر کے صحیح طریقے نال بیٹھ کے فرمایا عثمان اندر تشریف لے آؤ. سیدہ فرماندیاں نے وہ بھی بیٹھے رہے، تنہاں نے گل بات کیتی، تنے اٹھ کے چلے گئے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس گل نو نوٹ کیتا کہ میرے ابا جی آئے، اللہ دے پاک رسول ان جی بیٹھے رہے. حفصہ دے والد گرامی حضرت عثمان آئے، حضرت عمر آئے رضی اللہ عنہ، اللہ دے پاک رسول ان جی بیٹھے رہے. لیکن جدوں عثمان آئے، اللہ دے پاک نبی بڑے ہی اچھے طریقے نال تشریف فرما ہوئے. کہندیاں نے میں ساریاں دے جان تو بعد رسول پاک نو پوچھیا آقا انج ہویا تسی عثمان واسطے ایڈا اہتمام کیوں فرمایا؟ سنو مسلمانوں، جوانوں، اللہ دے پاک رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ الا استحی من رجل، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ. اے عائشہ تو آپ ہی سوچ دے، مینوں جواب دے، میں اس بندے کولوں حیا نہ کراں، شرم نہ کراں کہ تستحی منہ الملائکہ، جے کولوں آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دے. انہیں حیادار اور انہیں حیادار. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خود فرماندے نے کہ میں کدی غسل خانے، بیت الخلا تے واش روم اندر بھی برہنہ ہو کے غسل نہیں کیتا، ننگیا ہو کے کدی نہیں نہاتا، بند جگہ تے بھی میں کدی برہنہ ہو کے غسل نہیں کیتا. انہیں حیا والے. اج تے عجیب رواج بن گیا، سمجھ نہیں ہوندی انہاں بچیاں دی کی بنے گا اس معاشرے دا. وہ کچھے جے پائے نے گوڑیاں تک، ساریاں لتاں ننگیاں نے، سارا پیٹ ننگا ہے، سارا موڈ. نماز پڑھن مسیتے آ جاندے نے کئی لوگ ایسے حالت. وہ بنین جی پائی ہے تھوڑی جی، وہ دے بھی بازو پورے نہیں، وہ کچھا جہا پایا ہے گوڈیاں تک، وہ اس طرح ہی نماز پڑھن. کئیاں نوں میں ویکھیا، میں خود ویکھیا، میں سنی سنائی گل نہیں کرتا. جنہ کپڑیاں چ راس ہوتے انہاں کپڑیاں جی اسی طرح ہی سویرے اٹھ کے نماز پڑھن آ گئے. چلو انہاں کپڑیاں وچ آنا تے جائز ہے، لیکن کم از کم اللہ دے گھر دے اندر آن واسطے کچھ نہ کچھ تے اہتمام ہونا چاہیے نا. کچھا پا کے تے مسیتے نہیں ہونا چاہیے.
ننگے بدن تے مسجد نہیں آنا چاہیے. یہ حیا دے منافی ہے میرے ویرو، میرے بچیو، میرے جوانوں، میرے عزیزو، حیا دے منافی ہے. اور گفتگو اللہ جاندا اج کل دے منڈے تے اپنے ماپیاں نال، اپنی ماں نال، اپنے باپ نال، اپنیاں وڈیاں پرجائیاں نال جڑیاں ماں دے قائم مقام نے، اپنیاں خالاواں نال، اپنیاں پھپھیاں نال ایڈی بے حیائی دی گفتگو کردے نے، بندہ حیران رہ جاندا، پریشان ہو جاندا کہ یا اللہ کی بنے گا اس ماحول دا، کی بنے گا انہاں جواناں دا. نہ اللہ دی حیا، نہ بندیاں دی حیا، نہ اپنے آپ دی حیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے صرف فضائل اور شہادت دا تذکرہ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اونا اسباق دا تذکرہ کیتا جائے، اونا خصوصیات دا تذکرہ کیتا جائے، اور ان عوامل دا تذکرہ کیتا جائے جنہ دی وجہ تو اللہ نے اونا ہستیاں نو ایڈا شان تے ایڈا مرتبہ تے ایڈا مقام عطا فرمایا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اکبر الہ آبادی دا بڑا 4 مصرے نے بڑے خوبصورت. وہ کہندا ہے جس کو خدا کی شرم ہے، جس کو خدا کی شرم ہے، اللہ کو بھی شرمانا چاہیے. خود رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سیرت پڑھو. ٹائم ہی نہیں ساڑھے کول سیرت پڑھن دا، وقت ہی نہیں. اسی 150 200 500 روپیہ سیرت دی کسی وہ پیسے لانے دے بڑی دور دی گل ہے. 700-750 صفحے دی کتاب سیرت دی مفت چھپوا کے دیتی، وہ پڑھنے واسطے اسی تیار نہیں. ایڈی موٹی کتاب، ہزاراں دی تعداد اندر، لیکن پتہ ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کوئی ساڑی دین وال. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. خود رسول مقبول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک چاہتا ہے، ایہو جیاں حدیثاں سن کے پڑھ کے تسی تو پریشان ہو جاؤ کہ ہیں اسی کس ماحول چ رہ رہے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیم کیا ہے؟ صحابہ بیان فرماندے نے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اشد حیاء من العذراء فی خدرها، پردہ دار کمرے وچ حیا والی جوان بچی نالوں بھی زیادہ اللہ دے پاک نبی شرم تے حیا کرن والے انسان سن. مرد ہو کے، جوان ہو کے، کمواری پردہ نشین ہون تے پردہ نشینی رہ ہی نہیں گئی، پھر کیڑی کیڑی بندہ گل کرے. بچیاں پردہ کر دیاں، ساڑیاں بیویاں پردہ کر دیاں. میں جواب نہیں لیندہ، نہ ہاتھ کھڑے کروانا، نہ میری یہ طبیعت ہے، نہ ایدہ کوئی فائدہ ہے، لیکن دعوت فکر ضرور دیاں گا، سوچن دی درخواست ضرور کراں گا کہ وہ بھی مسلمان سن، انہاں بھی وہی کلمہ پڑھیا جڑا اسی کلمہ پڑھیا ہے، وہ بھی اسے نبی دے امتی سن جس نبی دے اسی امتی ہیں، لیکن انہاں دا کردار کیا ہے اور ساڈا کردار کیا ہے. رسول مقبول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر دی گل کرن لگا تھا کہ جس کو خدا کی شرم ہے وہ ہے بزرگ دین. جس کو خدا کی شرم ہے وہ ہے بزرگ دین. دنیا کی جس کو شرم ہے مرد شریف ہے. جڑا اللہ کو حیا کر کے گناہ نہیں کرتا وہ بزرگ ہے، نیک ہے، صالح ہے. اور جڑا لوکاں دی شرم دی وجہ تو گناہ کو بچ جاندہ ہے وہ بھی چنگا بندہ ہے، شریف آدمی ہے. جس کو خدا کی شرم ہے وہ ہے بزرگ دین، اور دنیا کی جس کو شرم ہے مرد شریف ہے. جس کو کسی کی شرم نہیں میں اس کو کیا کہوں، اور جس کو کسی کی شرم نہیں، نہ باپ دی، نہ ماں دی، نہ وڈے دی، نہ چھوٹے دی، نہ استاد دی، نہ بیوی دی، نہ بچے دی، جس کو کسی کی شرم نہیں اس کو کیا کہوں. فطرت کا وہ رذیل ہے، دل کا وہ کثیف ہے. ان پتہ نہیں رذیل تے کثیف دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے.
بڑے سخت الفاظ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی بات